السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی شادی کیسے ہوئی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 25 سال کی ہوئی تو آپ کی امانت و صداقت کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ حضرت خدیجہ مکہ کی ایک بہت ہی مالدار عورت تھی۔ ان کی 2 شادیاں ہوئی تھیں اور دونوں شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کو ضرورت تھی کوئی امانت دار آدمی مل جائے تو اس کے ساتھ اپنی تجارت کا مال و سامان ملک شام میں بھیجیں۔ حضرت خدیجہ نے اس کام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا اور کہلا بھیجا، آپ ملک شام جائیں اور جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ میرے مال تجارت لے کر ملک کے امانت دار کو سونپ دیجیے، میں آپ کو اس کے بنا پر اس کا دگنا دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرمائی اور تجارت کا مال اور سامان لے کر ملک شام روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ نے اپنے ایک غلام کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ آپ کی خدمت کرتا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ کے بازار میں بہت جلد تجارت کا مال سونپ کر مکہ واپس آ گئے۔ واپسی میں جب آپ کا قافلہ مکہ میں داخل ہونے لگا تو حضرت خدیجہ ایک جگہ بیٹھی قافلے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ جب ان کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑی تو انہیں ایسا نظر آیا کہ 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجہ کے قلب پر اس نورانی منظر کا ایک خاص اثر ہوا۔ پھر حضرت خدیجہ نے اپنے غلام سے کئی دنوں بعد اس کا ذکر کیا تو غلام نے بتایا کہ میں تو پورے سفر میں یہی منظر دیکھتا رہا ہوں اور اس کے علاوہ میں نے بہت سی باتوں پر مشاہدہ کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ بی بی کو آپ سے بے پناہ قلبِ تعلق اور بے حد عقیدت و محبت ہو گئی اور یہاں تک ان کا دل جھک گیا کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی چاہت ہو گئی۔ حضرت بی بی خدیجہ مال و دولت کے ساتھ انتہائی شریف اور عزت مآب خاتون تھی۔ پہلے مکہ ان کی پاک دامنی اور پرسائی کی وجہ سے ان کو طاہرہ کہا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال ہو چکی تھی۔ پہلے آپ کا نکاح ابو حالہ بن جراح تمامی سے ہوا تھا اور ان سے ان کی 2 اولادیں بھی تھیں۔ پھر ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ نے دوسرا نکاح عاتق بن عابد مخزومی سے کیا، ان سے بھی 2 اولادیں ہوئیں۔ حضرت خدیجہ کے دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ بڑے بڑے سردار قریشی آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے تھے لیکن آپ نے سب پیغاموں کو ٹھکرا دیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر خود بخود قلب میں آپ سے نکاح کی خواہش پیدا ہو گئی۔ حضرت خدیجہ نے یہ طے کر لیا تھا اب 40 سال میں تیسرا نکاح نہیں کریں گے، اور کہاں خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص کچھ ذاتی حالات کے بارے میں مزید معلومات کی۔ پھر نفیسہ بنت امیہ کے ذریعے خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو اپنے چاچا ابو طالب اور خاندان کے بڑے بوڑھوں کے سامنے پیش فرمایا۔ بھلا حضرت خدیجہ جیسی پاک دامن شریف عقلمند اور مالدار عورت سے شادی کرنے کو کون منع کہتا؟ سارے خاندان والوں نے خوشی کے ساتھ اس نکاح کو منظور کر لیا اور نکاح کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کا نکاح ہو گیا اور خطبہ آپ کے چچا ابو طالب نے پڑھا۔ حضرت خدیجہ بی بی تقریباً 25 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں رہیں اور ان کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرزند حضرت ابراہیم کے سوا باقی آپ کی تمام اولاد حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئیں۔ ناظرین، اسلام ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ بی بی کا جیسا نکاح ہوا ایسی اجازت دیتا ہے،
पसंद आने पर उसके लिए रिश्ता भेज दो और निकाह कर लो, ना कि जो आजकल मुआशरे में हो रहा है। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।